98.3 مرسی آپ نے ٹیون ان کیا ہے وقت سحر پروگرام چھوٹی بوزاں بشست ہوں میزبان وجدان تو میسج مفتی عمر صاحب. ہم نے بات کی ہے پچھلے ایک ہفتے سے اخلاق حمیدہ کے بارے میں. چاہے توبہ کے حوالے سے بات ہو, چاہے اللہ کی محبت کے حوالے سے بات ہو, چاہے سنسیریٹی کے حوالے سے بات ہو, اسی بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آج بات کریں گے ہم تواضع کی. انگریز پٲٹھۍ اگر ونو تو ہیوملٹی. انسانس کت پٲٹھۍ پن پان کم تر زانُن, انسانس کت پٲٹھۍ پنس پانس وچھن تو دپن میانہ کھۄتہٕ چھُ بیاکھٕے اصل. لیکن آج کل آپ دیکھیں گے ہر چیز میں انسان یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں. گاڑی اسی لیے خریدی جاتی ہے, مکانس چھُ رنگ روگن امینیت یوان کرنے, پلو چھ امینیت یوان لاگنے, ان حتیٰ کہ پرفیوم عطر کا بھی جو ہے استعمال اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ سنت, یہ دکھانے کے لیے کہ میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تواضع ہیوملٹی یس نا آز کٲنٛسی منٛز چھِ, بہٕ چھُس پانہٕ امیُک شکار, سٲری ہمارے گرد و نواح میں لوگ انہی باتوں کے شکار ہیں کہ میں ہوں. یہ جو میں آ گیا ہے ہم سب میں, کوتا غلط چھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. وجدان صاحب, جیسا آپ نے خود ذکر فرمایا کہ پچھلے ہفتے سے ہم جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں اس کو اخلاق حمیدہ کہا جاتا ہے, یعنی وہ اچھی کوالٹیز جو ایک مسلمان ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے. ہمارا دین, ہمارا اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم میں یہ چیزیں آنی چاہیے. تم سچے ہوں, تم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں, تمہیں محبت ہو, اللہ ہی کے لیے محبت ہو. اسی طرح سے تم ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے کم تر جانو, ہیوملٹی ہو تمہارے اندر, جس کو ہم تواضع کہتے ہیں. ہے تو بڑی زبردست صفت ہے, لیکن تھوڑی بہت مشکل ہے انسان کے خود کے اندر اس چیز کو لانا, اس صفت کو لانا. یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے, لیکن جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ماؤنٹ ایوریسٹ بھی کوئی چیز نہیں ہے. بے شک وہ اس کو بھی, ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک شاید انٹرویو سنا یا پڑھا تھا کہ ایک لڑکی تھی کوئی, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس کے یعنی اس کا ایک شاید ایک پاؤں ہی کٹ گیا ہے. اس کے بعد اس کا نقلی پاؤں لگایا گیا, لیکن اس کا ارادہ تھا ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کا, اور وہ چڑھ گئی صرف اس ایکسیڈنٹ کے 3 یا 4 سال بعد یا 2 سال بعد. یعنی جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ ہمت کرتے ہیں اور بہت اعلیٰ درجات پہ پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا, اپنے خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا, اور فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے, کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ زمین پہ چلتے ہیں نا تو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں, نرمی کے ساتھ چلتے ہیں, عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بغیر تمہیں چارہ ہی نہیں ہے. انسان اگر یہ دیکھے کہ ہم کہاں سے آئے, کس طرح پیدا ہو گئے, ہم کس ناپاک قطرے سے پیدا ہو گئے, تو پھر تکبر کس بات کا کرے گا. وہ انسان میں تو ندامت ہی آئے گی, انسان کے اندر تو نرمی ہی آئے گی. اور جو انسان اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو پست جانے گا, کم تر جانے گا, اللہ اس کا مقام بڑا اونچا کر دیتے, اس کو بلند کر دیتے ہیں. اور یہ حضور کا فرمان ہی نہیں ہے, آپ پوری زندگی حضور کی دیکھیں, عملی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر مکمل کھرے اترتے ہیں. اور حضور نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسی کی, وہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں تھے, یعنی اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقام بیان فرماتے انا سید ولد آدم ولا فخر. میں ابن آدم, حضرت آدم کے جتنے بھی دنیا کے اندر اولاد آنے والے, ان میں سب سے بڑا, ان سب کا سردار ہوں, ان سب کا امیر ہوں, لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں. ایک حدیث میں فرمایا کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, کل قیامت کے دن پوری انسانیت کی سفارش میں کروں گا, ولا فخر, لیکن مجھے کوئی فخر نہیں اس بات پر, یعنی اس بات پہ کوئی فخر نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کا طریقہ کیا تھا، چلتے کس طرح تھے حضور، کہ جس طرح کوئی انسان سوکھی لکڑی کے اوپر چلے اور پھر آواز نہ آئے، سوکھی لکڑی پر چلے اور آواز نہ آئے، اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر چلا کرتے تھے۔ قرآن نے ایک جگہ فرمایا لا تمشِ فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلا کرو، یہ تکبر کے ساتھ ایسا یہ آئی ایم سم تھنگ کر کے چلنا، اس سے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اتنی طاقت تم میں نہیں ہے کہ تم زمین کو اپنے پاؤں سے پھاڑ سکو اور تم ان کو آسمانوں کو پہاڑوں کو روند ڈالو، اتنا تم میں نہیں ہے۔ تو انسان کو اپنی حقیقت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور جانے والا کہاں کا ہوں۔ جس کو یہ پتا ہو کہ میں ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہوں اور مجھے مٹی کے اندر جانا ہے، وہ تکبر کس بات کا کرے گا؟ اس کے اندر عاجزی نہیں آئے گی، اس کے اندر نرمی نہیں آئے گی، تو کیا چیز آئے گی اس کے اندر؟ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ تھی کہ صحابہ کرام میں بھی یہ صفت کوٹ کوٹ کے بری تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کبھی کبھی تواضع کی وجہ سے فرمایا کرتے تھے کہ پہلے یہ سوچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کتنی تھی۔ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات میں بیٹھے ہوئے تھے، آسمان پہ ستارے تھے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا اے عائشہ کیا آپ کو پتہ ہے اتنی نیکیاں کس کی ہے؟ تو حضرت عائشہ کے ذہن میں آیا شاید حضرت ابوبکر صدیق کی ہوں گی۔ انہوں نے کہا ابوبکر صدیق؟ حضور نے فرمایا نہیں، ان کے والد صاحب تھے۔ پریشان ہوگی پھر کس کی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پوچھنے لگی حضرت ابوبکر کی کتنی؟ فرمایا اتنی تو حضرت ابوبکر کی صرف وہ 3 راتیں جو غار میں میرے ساتھ گزاری ہیں اتنی۔ اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، حضرت ابوبکر سے کہا کرتے تھے اے ابوبکر میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو اور صرف 3 دن کی وہ غار کی عبادتیں وہ نیکیاں مجھے دے دو، بس وہ 3 دن مجھے چاہیے، 3 راتیں چاہیے مجھے، پوری زندگی لے لو مجھ سے۔ اب ایسا ابوبکر، وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کاش میں ایک دن کا ہوتا، کاش میں ایک دن کا ہوتا، میرا حساب و کتاب ہی نہیں ہوتا، اللہ، کاش میں ایک پرندہ ہوتا، بس یہیں جیتا یہیں مرتا، قیامت کے دن میرا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تواضع کا عالم تھا، یعنی انہیں لگتا تھا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں، تو ہم جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں زندگیوں میں اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم سب کچھ ہیں، اور ہم یہ ابھی 5 وقت کی نماز پوری نہیں ہم سے ہوتی ہے، ہم اپنے والدین کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کر پاتے، اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتے اور سوچتے دنیا میں بس ہم ہی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ صفت انسان کے اندر تواضع، یعنی سب کچھ ہونے کے بعد نہ ہونا۔ نیک صالح لوگ جو ہوتے ہیں ان میں یہ صفت ہوتی ہے، بڑے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں یہ صفت ہوتی ہے۔ اب جس کے اندر یہ صفت آئے گی، دنیا کے بڑے بڑے لڑائی جھگڑے یہ خود رک جائیں گے، دنیا کے اندر جتنی بھی یعنی یہ گڑبڑیں ہوتی ہیں سب رکیں گی، آپ کو روڈوں پہ جتنے بھی لڑائیاں دکھ رہی ہیں وہ سب رکیں گی۔ اور اسی طرح سے مثال کے طور پر آپ کہیں ریسٹورنٹ میں گئے تو آپ دیکھتے ہیں کوئی ویٹر کتنا روب جاٹتے ہیں لوگوں کو، یہ نہیں سوچتے بھائی یہ مجھ سے اچھا ہو سکتا ہے، بے شک یہ مجھ سے اچھا ہو سکتا ہے۔ بے شک انسان کو ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کسی انسان کو یہ پتہ نہیں کہ اس کی موت ایمان پہ آئے گی یا نہیں، اس کی موت ایمان پہ آئے گی یا نہیں۔ اور ہیوملٹی بہت ضروری ہے۔ ایسی نماز پڑھنے تے نیرا مگر ایسے دھاڑے کے ساتھ نکلتے ہیں کہ باقی سب ہم سے کم تر ہیں۔ نماز میں بھی، اور نماز میں اس طرح پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ بھائی باقین چن کی تگان یہ چمے تگان یہ چمے پتہ، اور جن کو پتہ ہے وہ سوچتے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ایسا ہی عالم ہو، ہم انسان ایسا جانے خود کو کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کی جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ اور جب اللہ بلند مقام آپ کے لیے لکھ دیں گے، کوئی آپ کا جو ہے عزت کے لیے آپ کو لڑنا نہیں پڑے گا یا آپ کو اناؤنس نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ فرما رہے تھے کہ جب کوئی بندہ خود ایسا بنے گا تو پھر اس کو دوسروں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں سمجھوں تو بوڑھ، وہ آلریڈی بڑا ہے، اللہ نے اس کا درجہ پہلے۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیں، دنیا کے اندر جتنے بھی نیک صالح لوگ ہیں، علماء ہیں، خود بخود نیک صالح کہہ رہا ہوں میں، عام ایسے علماء نہیں کہ جو خود عمل نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ جو بہت نیک ہوتے ہیں، بہت صالح ہوتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے دل میں خود بخود ان کی محبت ہوگی۔ مثال میں دیتا ہوں، آج سے تقریباً 400-500 سال پہلے گزرے ایک بہت بڑے عالم حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نے دیکھا ان کو؟ نہیں دیکھا ان کو۔
ہم نہ ان کے خاندان کے ہیں، نہ ان کا ہم پر بظاہر کوئی احسان ہے، لیکن جب ان کا نام لیتے ہیں نا مٹھاس سے نام لیتے ہیں، ان کی محبت دل میں، اور آپ ان کو سمجھتے ہیں. آپ اگر کتنے بھی بڑے عالم ہوں گے نا، آپ ان کو سمجھتے ہیں وہ مجھ سے بھی بڑے تھے، اور اتنے بڑے تھے ان کی طرف اگر میں دیکھتا تو پیچھے سے ٹوپی بھی گر جائے گی، اتنا اونچا مقام. ان سے اوپر چلے جائیں آپ، حضرت سید امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سنتے ہی ہمارے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی. کیوں بدل جاتی ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ صفات کوٹ کوٹ کے بری تھی. انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو اتنا پست کیا، یعنی اتنا نیچا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں وہ ان کو اپنا بڑا مانیں گے. ان کے زمانے میں لوگوں نے ان کو مانا یا نہیں مانا، لیکن انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا. قرآن پاک میں اس کو حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑا ہے ایک جگہ، اور فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے ایک دفعہ دعا فرمائی. اب خود سوچے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم وقت کے ایک بڑے بادشاہ، ظالم بادشاہ نمرود کے خلاف تھے. اس نے ان کو اپنے ملک سے نکال دیا، ان کو ہجرت کرنی پڑی، کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا. لیکن آج دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ مسلمز ہوں، یہ تینوں کے تینوں طبقے حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہیں. ہم ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھتے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم پہ بھی درود، حضرت ابراہیم پہ بھی برکات کا نزول، دعائیں ان کے لیے کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں، انہوں نے ایک دعا پڑھی تھی، وجعلنی لسان صدق فی الآخرین. ربا جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں نا، وہ میرا اکرام کریں، ان کی زبانوں پر میرا نام ہو. یہ کمال ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کے لوگ بڑا سمجھے، آپ اللہ کے یہاں بڑے ہوں، آپ کو اللہ کے فرشتے بڑا جانیں. آپ جب یہاں سے چلے جائیں تو فرشتے مرحبا کہیں، یہ ہے اصل کمال. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی محبت جو ہمارے دلوں میں خود بخود آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے پاس نہیں آتے، وہ ہم سے نہیں کہتے ہم سے محبت کرو، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اسی تواضع کی وجہ سے. ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے. 98.3 مرچی پہ اجازت دیں، میں وجدان ہوں آپ کا میزبان. وقت سہار پروگرام ہے تو پگہ بے ایک پھر تحصیل شامل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ، یہ آپ کا ماہ رمضان چل رہا ہے، اور رمضان المبارک میں تمام لوگوں کے گناہ آپ معاف فرماتے ہیں. یا اللہ، ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا جس کے تمام گناہ معاف ہوئے. آمین. یا اللہ، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. ربا ہمیں بھی اپنی خاص رحمت عنایت فرما. آمین. ربا برکتوں کا مہینہ ہے، اپنی خاص برکات ہمیں بھی عطا فرما. آمین. ربا تیرے فضل کا مہینہ ہے، اپنا فضل شامل حال فرما. آمین. ربا جن لوگوں کے روزے آپ کو پسند ہے، جن لوگوں کی تراویح آپ کو پسند ہے، جن لوگوں کے نفلیں آپ کو پسند ہے، جن کے صدقات آپ کو پسند ہے، ربا انہی لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما. آمین. ربا انہی لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما. ربا انہی نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرما. ربا انہی لوگوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد